بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء، سائمہ حیات خان اسپائر کالج جھنگ کیمپس سے آپ سے مخاطب ہوں. بیٹے، جس طرح سے آن لائن کلاسز کا سلسلہ ہمارا چل رہا ہے، اس میں تیسرا آج لیکچر میں نے دینا ہے روداد پہ. روداد نویسی. روداد بیٹے فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کیفیت یا حالت کو اپنے الفاظ میں واقعات پر مبنی حالت میں بیان کر دینا. یہ روداد کہلاتا ہے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ اردو کے اردو کے نقطۂ نظر سے آپ کے تعلیمی سلسلہ میں اس کا جو سوال آتا ہے، اس میں 3 چیزیں آتی ہیں: یا مکالمہ، یا روداد، یا روزنامچہ. لیکن ہمارے تعلیمی سلسلہ میں جتنے بھی آپ پچھلے گزشتہ پیپرز دیکھیں گے، ان میں 2 چیزیں پائی جاتی ہیں: ایک روداد یا مکالمہ. دونوں 10 نمبر کے سوال ہیں. اب روداد جو ہے بیٹے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ نے کسی جگہ پر، کسی تقریب میں، کسی جلسے میں، کسی مذاکرہ میں شرکت کی اور اس کی حالت کو اپنی نظروں سے دیکھنے کے بعد قلم کے سپرد کر دیا دوسروں کے لیے کہ وہ اس کو پڑھ کر اس تقریب کا خود کو حصہ جانچنے لگے، سمجھنے لگے، تو یہ ہماری روداد کہلائے گی. اب اس کے بیٹے کچھ چند اہم نکات ہیں، اس کو ذرا آپ دیکھ لیں، آپ کے لیے آسانی رہے گی سمجھنے میں، مجھے آپ کو سمجھانے میں. سب سے پہلے ہے کسی مباحثہ، مشاہرہ، مذاکرہ یا جلسہ کی کارروائی کو عمل میں لانا. کہ اگر آپ کسی تقریب میں گئے ہیں، وہاں جو موضوع تھا اس کو آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اس کے حالات، اس کے واقعات، اور پھر اس کو آپ نے لکھنا شروع کر دیا اور ایسے الفاظ آپ نے استعمال کیے جو کہ اردو ادبی جو بھی آپ کی مشق تھی، جو بھی آپ کا سلسلہ تھا، جو بھی آپ کی مجلس تھی، اس کے ہم آہنگ ہو گئے، تو گویا وہ ہماری روداد کا حصہ بن گئے. دوسری جو چیز ہے وہ ہے عمدہ تخیل و گہرا مشاہدہ. کہ جس تقریب میں آپ جا رہے ہیں، آپ نے ایک ایک چیز کو بغور مطالعہ، بہت اچھے اور بہت عمدہ الفاظ میں، بہت گہری نظر کے ساتھ ایک نقاد کی حیثیت سے دیکھا، پرکھا، اور پھر اس کو آپ نے صفحہ پر رقم کر دیا. ساتھ میں ایک اور ہے تخیل کا گہرا ہونا، آپ کے خیالات کا گہرا ہونا، آپ کے خیالات میں وسعت کا ہونا. اب عمیق مطالعہ جو ہے آپ کا، عمیق مشاہدہ جو ہے آپ کا، وہ آپ کے تخیل کو وسیع کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے. آپ کا تخیل اس ٹائم وسیع ہوتا ہے، اس وقت وسیع ہوتا ہے جو اب آپ یہ خیال کرنے لگ جاتے ہیں کہ میں نے اس کو دوسروں کے لیے آسان کس طرح سے کرنا ہے، الفاظ کا ذخیرہ میرے پاس کتنا ہونا چاہیے کہ میں اپنے خیالات کو خوبصورتی کے ساتھ دوسروں کے لیے بیان کر سکوں. تیسرا جو نقطہ ہے بیٹے وہ ہے واقعات کا فطری ترتیب سے بیان کرنا. اب واقعات کیا ہے؟ جس طرح سے ہمارا اگر موضوع ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، تو اس میں بیٹے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ آغاز کس طرح سے کیا گیا، محفل کا آغاز کس طرح سے کیا گیا. وہاں تلاوت کلام پاک کے لیے اگر ان کو بلایا گیا، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے لیے بلایا گیا. پھر اس کے بعد تقریب کا باقاعدہ ہم آغاز کرتے ہیں، اپنے مہمان خصوصی کو بلاتے ہیں، وہ آتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے لکھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی سیرت مبارکہ پر روشنی ڈالی، ان کے کون کون سے پہلوؤں کو انہوں نے اٹھایا. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں نعت خواں حضرات تھے، چاہے وہ آپ سال اول اور سال دوم کے طلباء کو آپس میں مقابلہ کروا دیتے ہیں نعت خوانی میں. تو اس کے بعد آپ یہ بتاتے ہیں کہ فلاں کلاس کا فلاں بچہ آیا، درجہ کلاس سوم کا آیا، کلاس دمم کا آیا، کلاس اول کا آیا. اس میں بیٹے پھر آپ یہ بتاتے ہیں کہ فلاں بچے نے فلاں نعت پڑھی. اس کے بعد آپ یہ بتاتے ہیں کہ جو اسٹیج سیکرٹری ہیں، جو صاحب صدر ہیں، صدر محفل ہیں، اس میں ہمارے وائس پرنسپل صاحب بھی ہو سکتے ہیں، اس میں ہمارے پرنسپل صاحب بھی ہو سکتے ہیں، اس میں ہمارے اردو ادب کی جو سوسائٹی ہے اس کے صدر بھی ہو سکتے ہیں. وہ لوگ جو کہ علمی قابلیت رکھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی سیرت مبارکہ پر بہت گہرا مطالعہ رکھتے ہیں، اور اس سے رہنمائی کے لیے دوسروں کو آمادہ بھی کیا جا سکتا ہے. ان کی آواز میں اتنا تاثیر ہے کہ وہ دوسروں کو جو ہے
لیکن بند کریں. اس کے بعد بیٹے آپ نے جو ہمارے صاحب صدر ہیں انہوں نے بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر. پھر اس کے بعد نتائج کا مرحلہ آیا, پوزیشن لینے والے طلباء کا مرحلہ آیا, پھر اس کے بعد دعا کروائی گئی اور آپ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے. یہ تو ہو گئی ہماری ترتیب. اس کے بعد جو چیز ہے وہ یہ ہے مختصر تعارف, صدر محفل کا مختصر تعارف, کہ اس ٹائم میں جو صدر محفل بیٹھے ہیں ان کا اگر ہم مختصر تعارف کروانا چاہیں تو ہمارے پاس الفاظ ہوں اور ہم ان کی شخصیت سے واقف ہوں. اس کے بعد آگے ہم چلیں گے وہ ہے موضوع نثری یا شعری حوالہ دینا, کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی سیرت پر ہم بات کر رہے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے لیے یہ پوری کی پوری کائنات تخلیق کی, گویا آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں. اس کے لیے اگر میں شعر دینا چاہوں تو میں کہوں گی کہ کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے, اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے, طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ, قرآن میں یاسین تیرا نام و نسب ہے, والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت, واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے. اب اس میں اگر میں یہ کہوں کہ میں نے اس میں نثری حوالہ دینا ہے, میں نے اس میں شعری حوالہ دینا ہے, میں اس میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں بتاتا ہوں کیا ہے میرے رسول, روشنی ہے ہوا ہے میرے رسول, مرتبہ پوچھتے ہو کیا ان کا, انبیاء کی دعا ہے میرے رسول. یا پھر میں اس کو نثر میں لے جانا چاہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی تعریف و توصیف کے لیے سورہ کوثر ہی کافی ہے, جس میں اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا, آپ نماز ادا کریں, آپ قربانی دیں, بے شک آپ ہی کا دشمن بے نام و نشاں ہوگا, بے شک اس کی ہی جڑ کٹ گئی. تو گویا یہ ہم اس طرح کے حوالہ جات نثری بھی دے سکتے ہیں, ہم شعری بھی دے سکتے ہیں. اس کے بعد بیٹے ہے تاریخ, مقام اور حاضرین کا ذکر کرنا. اب اس میں تاریخ کیا ہے کہ وہ کب منعقد کی گئی, تقریب جو ہے وہ کالج میں ہے, اسکول میں ہے, کسی مدرسہ میں ہے, تو وہ کب اور کس ٹائم میں وہاں پر اس کا انعقاد ہوا اس کو آپ نے لکھنا ہے. ساتھ میں آپ نے حاضرین جو وہاں پر شامل لوگ ہیں وہ کس کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے اس کا آپ نے حوالہ دینا ہے. ساتھ میں وہ سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر 10 نمبر کا سوال ہے تو اس کو جو ہے وہ روداد کا جو اشتمال ہے وہ تقریباً 2 سے 2.5 صفحات پر ہونا چاہیے. اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے بیٹے روداد کو لکھتے ہوئے. اب اگلی جو چیز ہے آپ کے جو سمارٹ سلیبس ہے اس میں جو پہلی روداد ہے بیٹے وہ ہے ہماری سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کانفرنس کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم نے دیکھنا ہے کہ جو وہاں پر موجود لوگ تھے جن کو ہم نے مہمان خصوصی کے طور پر متعارف کروایا, اب جب ہم ان کو دعوت دیتے ہیں وہ سٹیج پر آتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے چیدہ خصوصیات کا وہ چناؤ کرتے ہیں, تو ان میں سب سے پہلے وہ جو ہم کہیں گے کہ انہوں نے جس چیز پر ہمارا دھیان دلوایا وہ ہے کیسر و کسرہ کا ختم ہو جانا, دب جانا. کہ اگر جاہلیت بہت اونچے لیول پر تھی, بہت اونچا درجہ تھا اس کا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے اس دنیا میں تشریف لاتے ہی وہ تمام کی تمام بٹیاں گل ہو گئیں جو صرف جہالت کا ایندھن آگے مہیا کر رہی تھیں, فراہم کر رہی تھیں, یا بن رہی تھیں, یا اس میں مددگار ہو رہی تھیں. دوسری چیز ہے وہ انسان کی خدائی کا خاتمہ, کہ انسان ظالم اور جابر تھا, دوسروں کے حقوق کو غصب کرنے والا, دوسروں کے حقوق کو کھانے والا. انسان ظالم تھا, وہ خود کو خدا سمجھتا تھا. نمرود کی مثال ہمارے سامنے ہے, شداد کی مثال ہمارے سامنے ہے, فرعون کی مثال ہمارے سامنے ہے. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں 1,24,000 کم و بیش, ان کے صحیفے, ان کی کتابوں کے باوجود بھی انسان ظالم رہا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی اس دنیا میں تشریف لانے سے یہ ساری کی ساری بٹیاں گل ہو گئیں بیٹے, یہاں تک. دوسرا ہے زیر کا زبردست کے پنجے سے آزادی.
اب زیر دست کون ہے؟ یہاں پر محکوم ہے. زبردست کون ہے؟ یہاں پر حاکم ہے. اب جو محکوم ہے اگر اس کو دیکھا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم فرماتے ہیں کہ مزدور کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری کو ادا کر دیا جائے. یہ حق ہے اس کا، ایک عام انسان کا ایک دوسرے انسان پر یہ حق ہے. لیکن زبردست کیا کرتا ہے؟ وہ اس کو کھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس کو وقت پر نہیں دیتا. اگر کوئی سوالی سائل کی حیثیت سے سامنے آتا ہے تو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے اپنے طور پر اپنے گھر میں سے یہ کر دکھا دیا کہ روزہ کی حالت میں ہیں اور ایک ہی کھجور گھر میں موجود ہے تو آنے والے کو آپ نے وہ بھی دلوا دی کہ یہ بھی آپ لے جائیے، حالانکہ گھر میں ایک ہی کھجور ہے اور روزہ کی حالت میں ہے. یہاں پر وہ بات کر رہے ہیں کہ زیر دست کو زبردست کے پنجے سے آزاد کرنا. زیر دست بیٹے کیا ہے؟ ایک عام مظلوم انسان جس کو شاید ایک حاکم یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں اس کا رہنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا بیٹھنا، اس کا بولنا تمام تر بے حیثیت چیزیں ہیں، ان کی اس کائنات میں کوئی تخلیق کا مقصد ہی نہیں ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ان تمام چیزوں کو رد کر بتا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حبشی غلام جن کو ہم موزن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، سیدنا بلال، آپ نے ان کو بھی یہ اعزاز بخشا کہ اگر وہ آذان نہیں دیتے ہیں تو سورج بھی طلوع ہونے کی جسارت نہیں کرتا. یہ بیٹے ایک عام انسان کا ایک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے ساتھ سلوک ہے. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ عدل کا قیام کرنا. اب عدل کیا ہے؟ عادل یہ ہے کہ مساوی طور پر عدل کو کر دینا، جو چیز جیسی ہو اس کو اسی کے مقام پر رکھنا، یہ عدل ہے. اب اگر ہم عدل کی بات کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب ایک یہودی خاتون لائی جاتی ہیں کہ ان پر چوری کا الزام ہے. اب مکہ کے بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جناب اس کو درگزر کا معاملہ فرمائیے اس کے ساتھ، کیونکہ یہ ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور خاندان میں جو ہے وہ بدنامی ہوگی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت فرماتے ہیں کہ سیدہ کائنات خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی ان کی جگہ پر ہوتی تو شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی حکم فرماتے. یہ عدل ہے کہ جو پوری کائنات کی مالک ہیں، جو پوری کائنات پر ان کا احسان موجود ہے، اگر ہم یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا ہے کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے گویا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دی، جس نے فاطمہ کے دل کو خوش کیا اس نے گویا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو خوش کیا. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بھی اس طرح کے القابات سے ان کو نواز کر ان کے اعزاز کو بلند کرتے ہوئے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ان کا اعزاز و اکرام اپنی جگہ پر، لیکن اگر عدل کا معاملہ آئے تو سرکار پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی کسی قیمت پر اپنے دامن کو چھڑا نہیں سکتے، اس سے خود کو آزاد کروا نہیں سکتے. پھر اس کے بعد بیٹے ایک اور چیز آتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا پہلا سبق پڑھا تھا اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی شخصیت کو ہم نے مختلف دور میں دیکھا ہے، مختلف ادوار میں دیکھا ہے. کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم رحمت للعالمین کے طور پر دیکھتے ہیں، کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم بحیثیت شوہر دیکھتے ہیں، کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم صادق اور امین کے روپ میں دیکھتے ہیں، کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو ہم فاتح مکہ کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحیثیت سپہ سالار دیکھتے ہیں، کبھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فاتح غزوہ حنین دیکھتے ہیں. یہ وہ بیٹی چیزیں ہیں جن کا ایک عام انسان کی زندگی میں بڑا دخل ہے. یہ آئلی زندگی میں بھی ہیں، معاشی طور پر بھی ہمیں ان کی ضرورت ہے، معاشرتی طور پر بھی ان کی ضرورت ہے. یہ وہ رویے ہیں
جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمیں رہنمائی ملتی ہے بحیثیت معلم، اگر میں یہ کہوں کہ ایک استاد ہونے کے ناطے مجھے کیا کرنا چاہیے یا میری کیا ذمہ داریاں ہیں، تو ایک ہی ہستی سامنے آئے گی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ہے۔ آپ نے خود کو بحیثیت معلم پیش کیا کہ بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو یہاں پر ایک معلم کے لیے سامنے ایک شاگرد کے کھڑے ہونا اور پھر اس کا اپنی ذات کی اصلاح کرنا اور پھر اس کے کردار کی اصلاح کا ہونا، اس طرح سے اس کی ہستی کو جامع ہونا کہ اس کے جو شاگرد ہیں، اس سے جو سیکھنے والے ہیں، جو متعلم ہیں، وہ معلم سے کس طرح سے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ بحیثیت شوہر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا اپنی ازواج محترمات کے ساتھ جو رویہ، جو سلوک رہا، جو مساوی حقوق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج محترمات کے درمیان میں رکھے، ان کا سامنے رکھنا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا بحیثیت باپ، بحیثیت نانا، جب حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پر آتے ہیں، آپ منبر پر تشریف فرما ہیں، جلوہ فرما ہیں، حسنین کریمین مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، کم عمر ہیں، چھوٹی عمر ہے، آپ رضوان اللہ علیہم اجمعین لڑکھڑاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا منبر چھوڑ کر آپ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور آپ کو اپنی گود میں اٹھا کر واپس منبر پر آ کر بیٹھتے ہیں۔ تو گویا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسنین کریمین کے ساتھ محبت کا سلوک ہے اور وہ درس دے رہے ہیں کہ بچوں سے کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بے شک وہ ہم میں سے نہیں جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، مہربانی نہیں کرتا۔ اب یہ وہ تمام چیزیں ہیں بیٹے جس کے لیے ایک عام انسان کو اپنی زندگی میں ضرورت پیش آتی ہے اور وہ ان سے سیکھنا چاہتا ہے، وہ اپنی اصلاح چاہتا ہے، اور جو ایک عام شخص اپنے لیے اصلاح کا طلبگار ہوتا ہے تو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ان کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ساتھ میں بیٹے مختصر الفاظ میں آپ سے بس اتنا ہی کہوں گی کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے بیٹے کر دیا۔ اب اس کو ایک چیز اور دیکھیے گا کہ آپ نے یہ وہ نکات ہیں جو آپ نے لکھنے ہیں کس طرح سے کہ جو ہمارے وہاں پر صدر محفل ہوں گے ہم اس کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں، جو ہمارے لیے مہمان خصوصی آئے ان کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں، جو ہمارے ادبی سوسائٹی کے صدر ہوتے ہیں ہم ان کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں کہ آپ نے ان کو سٹیج پر دعوت دی، وہ آتے گئے اور انہوں نے ان تمام افکار کو لوگوں تک پہنچایا، بہم پہنچایا۔ پھر ساتھ میں بیٹے آپ نے ایک اور چیز کا خاص خیال رکھنا ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک ہی جملے کو بارہا نہیں دہرانا، طوالت سے آپ نے گریز کرنا ہے۔ 2 سے 2.5 صفحات پر جب آپ نے لکھنا ہے تو 2 سے 2.5 ہی ہونا چاہیے، اس سے زیادہ بڑھانے کی آپ کو قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ساتھ میں بیٹے ایک اور چیز کا خاص آپ نے خیال رکھنا ہے اور وہ یہ رکھنا ہے کہ بالآخر مضمون اور روداد میں فرق ضرور رہتا ہے۔ الفاظ اس طرح سے ہوں کہ وہ روداد ایک آنکھوں دیکھا حال محسوس ہو، وہ مضمون کی صورت اختیار نہ کر جائے۔ ساتھ میں بیٹے ایک اور چیز کا خاص خیال رکھیے گا کہ یہ جو آپ روداد سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لیکچر لے چکے، اگر اس میں کچھ آپ کو مشکل پیش آئے، کچھ سمجھنا ہو، کوئی ایسا نقطہ جو آپ کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو اس کو آپ باقاعدہ طور پر گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اس کے لیے میں حاضر ہوں۔ ساتھ میں آپ نے اس سیرت کو کتابی طور پر مشقی طور پر لکھنا ہے، اسائنمنٹ لکھنی ہے اور اس کو گروپ میں سینڈ کر دینا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔